السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ ایک ایسی صبح آنے والی ہے جب زمین پر رہنے والے لوگ اپنی عادت کے مطابق بیدار ہوں گے، فجر کا انتظار کریں گے، لیکن سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ گھنٹوں انتظار کے بعد اچانک سورج اس طرف سے طلوع ہوگا جہاں اسے غروب ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض زمین سے نکلنے والا جانور پر۔ یہ دو نشانیاں وہ آخری مہر ہوں گی جو مومن اور کافر کے درمیان ہمیشہ کا فرق کر دیں گی۔ سائنسی طور پر زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن کائنات کا خالق جب چاہے گا قوانین بدل جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ ایک دن اسے حکم ہوگا، واپس لوٹ جا جہاں سے آیا تھا۔ جب لوگ اسے مغرب سے نکلتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کسی کام نہیں آئے گا۔ اب غیب کا پردہ اٹھ چکا ہے۔ ایک محقق کے طور پر جب ہم موجودہ دور کی الحاد اور نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو یہ نشانی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اب فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یا اس کے قریب ہی زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں تیزی سے گھومے گا اور ہر انسان کے ماتھے پر مہر لگائے گا۔ مومن کے ماتھے پر مہر لگنے سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور کافر کے ماتھے پر مہر سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اے مومن اور اے کافر۔ اب منافقت کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ان بڑی نشانیوں کے بعد یمن کی طرف سے ایک نہایت لطیف اور ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی۔ یہ ہوا ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ زمین پر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سر عام برائیاں کریں گے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ایک محقق کے طور پر جب ہم اس منظر کا تصور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس آخری ہولناک زلزلے اور سور کی آواز سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ ہوا ایک رحمت ہوگی مومنوں کے لیے تاکہ وہ قیامت کی سختی دیکھے بغیر اپنے رب سے جا ملیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ صبح آنے سے پہلے جب سورج راستہ بدل لے، آج توبہ کر لیں۔ آج اللہ کا دروازہ کھلا ہے، آج معافی کی گنجائش ہے۔ کل جب سورج مغرب سے نکلے گا تو ندامت کے آنسو بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ آج کا ایک آنسو کل کے سمندروں سے بہتر ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حبشی کا کعبہ گرانا اور ٹھنڈی ہوا پر۔ کیا آپ نے آج توبہ کی ہے؟ کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔